السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی رائے مخدوم فدا حسین کے ساتھ۔ آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کی جانب۔ السلام علیکم ناظرین پروگرام عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مخدوم فدا حسین۔ اور ناظرین آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ اٹک میں۔ جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو گئے بگئے مختلف علاقوں کے مسائل کے حوالے سے مختلف علاقوں کی شخصیات سے ملاقات کرواتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ اٹک کی۔ آج ایک بہت بڑی سیاسی اور سماجی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فخر اٹک، شہنشاہ تعمیرات، پاکستان مسلم لیگ نون کے سب سے پرانے رہنما، سابقہ وزیر مملکت مسلم لیگ نون، منسٹر انچارج برائے وزیر اعظم شکایت سیل، سماجی شخصیت شیخ آفتاب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں اور ان سے جانتے ہیں ملکی حالات کے بارے میں جو موجودہ ملک میں صورتحال ہے۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا تناسب ہے جس میں ایک عام بندے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ اس سے ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ تو مزید جانتے ہیں شیخ آفتاب احمد صاحب سے۔ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ نے مجھ سے ملکی معاملات پر بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسی ڈگر پہ پہنچ چکے ہیں کہ جس سے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے بلا اٹھے ہیں۔ جی، پہلے ہوتا یہ تھا، ویسے بھی جب سے دنیا بنی ہے نظام قدرت ہے، کچھ لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں، کچھ متوسط طبقے کے ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، لیکن ایسا موقع کبھی نہیں آیا کہ ہر طبقہ جو ہے وہ رو رہا۔ پاکستان کو بنے ہوئے بھی 70 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، پاکستان میں بھی ایسا موقع کبھی نہیں آیا کہ جس میں غریب بھی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جی، جس میں ایک مزدور بھی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جس میں طلباء بھی رو رہے ہیں، جس میں انڈسٹریز بھی رو رہے ہیں، اور ایک عجیب سی سلطان ملک کے اندر بے چینی کی کیفیت ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ارے پہلے ہاتھ تو دھو لو۔ بھابھی تھک گیا ہوں ہاتھ دھو دھو کے۔ چاچو وائرس ابھی تھکا نہیں، خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ تو کیا کروں؟ جرمز کو تم نہ اسپریڈ کرو، واش کرو، پروٹیکس کرو۔ پروٹیکس؟ ہاں چاچو، خطرہ نہیں ہوا ہے کم، وائرس میں ہے اب بھی دم۔ تم بھی نہ ریلیکس کرو، واش کرو، پروٹیکس کرو، پروٹیکس کرو، واش کرو، واش کرو، پروٹیکس کرو، پروٹیکس کرو، واش کرو، واش کرو، اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو حکومتی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں۔ جی، میں ان کو ہمیشہ یہی جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں، ہم حکومت پر تنقید نہیں کرتے۔ میں جب نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا تو اس وقت بھی جب وہاں اپوزیشن میں ہوتے تھے اور گورنمنٹ چاہے پیپل پارٹی کی ہو، کاف کی ہو، تو ہم حکومت کے لوگ جو ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، ہمیں اعتراض ان کی پالیسیوں پر ہوتا تھا۔ جی، پالیسیوں پر اعتراض ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آج سے زیادہ دور نہیں، ہم 2.25 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، اس کا آپ ایک کمپیریزن کریں اگر موجودہ حالات سے، تو کیا لوگ اس وقت خوشحال تھے یا آج خوشحال ہیں؟ کیا اس وقت بجلی کے یہ نرخ جو آج ہیں، کیا آج جس ریٹ پہ چینی دستیاب ہو رہی ہے یہ بھی اس وقت بھی یہی ریٹ تھا؟ نہیں تھا، نہیں تھا۔ اس وقت دوائیاں سستی تھی، بلکہ شہباز شریف کی حکومت میں تو مفت دوائیاں تھیں، مفت، بالکل، ہاسپٹلوں سے بالکل فری ملتی تھی، لیبارٹری فری تھی۔ پھر ملک کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت نے تعمیراتی کاموں کے جال بچھا دیے تھے، موٹر وے بنائے اور یہاں پر بنی۔ یہ آپ اس وقت یہ ذرا خالی جو ہزارہ روڈ بنا ہے اس پہ ذرا چلے جائیں، جی، یہاں سے حسن امداد کا شہر کراس کرتے ہوئے بھی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا، آج آپ یہاں سے چلیں تو 50 منٹ میں آپ ایپٹوبا پہنچ جاتے ہیں۔ جی،
میاں صاحب کا ایک ویژن تھا، جی وہ اس ملک کو، پاکستان کو دنیا کے ان ممالک میں شامل کرنا چاہتے تھے جو دفاعیت بات پہ بھی مضبوط ہوں اور ان کا انفراسٹرکچر بھی مضبوط ہو اور ان کی معیشت بھی مضبوط ہو. جی یہ وہ ایک ویژن تھا، ویژن تھا. ذہن تھا، سوچ تھی جی. نواز شریف صاحب کی حکومت جس پہ کام کرتی رہی. اب دیکھیں نواز شریف صاحب جس وقت یہ موٹر وے بنا رہے تھے تو انہوں نے آرکیٹیکٹ کو یہ کہا کہ یہ موٹر وے کا ڈیزائن اس طرح کریں، جی سٹرکچر اس طرح ہو کہ امن کے زمانے میں گاڑیاں دوڑیں اور جنگ کے زمانے میں یہاں سے جہاز دوڑ سکے. ماشاء یہی ہوا. ابھی آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ جب انڈیا کے ساتھ ہمارے کچھ معاملات ٹھیک نہیں رہے تو ہمارے ہوائی جہاز جو ہیں وہ ان کے لیے یہ موٹر وے ایئرپورٹ کا کام کرتی رہی. ایسی بات. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ دفاعی اعتبار پہ انہوں نے ملک میں دھماکہ کیا، ملک کو ایک ایٹمی ملک بنایا. حالانکہ اس پر بے تحاشا مخالفت آئی پوری دنیا کی طرف سے. جی یہاں تک کہ اس وقت کلنٹن جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ نواز شریف صاحب آپ $5 بلین ہم سے لے لیں لیکن آپ دھماکہ نہ کریں. تو میاں صاحب نے کہا کہ میں ڈالروں کے عوض اپنی قوم کا ضمیر تو نہیں بیچ سکتا، یا قوم کی غیرت تو میں نہیں بیچ سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب یہ بھی یار کبھی ہوا ہے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں حکومت کو بنے ہوئے، ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، اور جب ان سے سوال کیا جائے کہ جناب ملک کی معاشی حالت بگڑتی جا رہی ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کرتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی قوم نے تو ہمیں مینڈیٹ اس لیے دیا تھا کہ ہم لوگوں کا احتساب کریں. اور بابا لوگوں کا احتساب کرتے کرتے تو 22 کروڑ عوام کا احتساب ہو رہا ہے، ان کو تو کم از کم کو ریلیف دینا آپ. جی بالکل. تو ہمارا ہمیں کیا ہے، آپ 2.5 سال کر چکے ہیں، آپ 2.5 سال اور بھی کریں. اس کے بعد اگلے الیکشن میں اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو پھر آ جائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب حالات اس ڈگر پہ چلے گئے ہیں، ملک اس ڈگر پہ چلا گیا ہے کہ اب یہاں پر ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے، لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور ان کو فری ہینڈ دیں آپ کہ جناب یہ ہم آپ کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، آپ لوگ پریشان حال ہیں، آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. اب حالات جو ہیں اس جگہ پہ آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ یہ بڑے دکھ کی باتیں، دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، اگر ایک شخص میرے پاس آتا ہے، وہ اپنی تکلیف بیان کرتا ہے اور میں مداوع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو یقیناً پریشان تو ہوں گا نا میں. جی جی. تو اس طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے متوسط طبقے کے لوگ بھی آج بلا اٹھے ہیں. ایسی بات. میں اکثر اپنے جو دوست ہیں یہاں ہوں، لاہور ہوں یا فیصل آباد ہوں، ملتان، کراچی، ان سے جب ٹیلیفونکلی کی بات ہوتی ہے تو میں ان کو یہی پوچھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ فار ایگزامپل ہم اگر 5 لاکھ روپے مہینہ کماتے تھے، متوسط طبقے کے لوگ تھے، تو ہمارے اخراجات 6.5 لاکھ پہ چلے گئے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ وہ معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لے، اور بجائے اس کے کہ سارا وقت جو ہے وہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے یا ان کے خلاف مقدمات بنانے پر آپ صرف کر دیں، آپ قوم کو ریلیف دینے کی طرف چل پڑیں. اب دیکھیں 2.5-3 سال کو ہو چکے ہیں، آخری سال تو ویسے بھی الیکشن کا ہوتا ہے. جی. تو کون سا ایسا منصوبہ ہے جو اس حکومت نے شروع کی؟ یہ اب ذرا کشمیر ہائی وے پہ چلے جائیں آپ، اس پہ ایک میٹرو کا کام شروع ہوا تھا جس نے اسلام آباد سے ایئرپورٹ جانا تھا. جی جی. وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. بالکل ایسی بات. ٹھیک ہے نا. پھر آپ یہ سڑکوں پر سفر کریں، تمام سڑکیں ٹوٹتی پھوٹتی جا رہی ہیں. ہمارے اپنے شہر میں ہم نے بڑی لگن سے، محنت سے بڑی خوبصورت سڑکیں بنائی تھی، وہ ٹوٹتی جا رہی ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آئندہ آنے والی حکومت پہلے تو کھربوں روپیہ لائے نا صرف اس سڑکوں کو بنانے کے لیے، کیونکہ کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار
اس کی مواصلات پہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. یہ جو شہباز شریف صاحب نے یہ جو کے پی آر کا پروجیکٹ شروع کیے تھے سڑکیں بنانے کا, تو وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ دانتوں کو شہر سے ملا دیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو ہوش کی راہ لینی چاہیے. تھینک یو. فخر اٹک جناب شیخ آفتاب احمد حلقہ NA55 اٹک سے, جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم فدا حسین, نیو بول نیوز, لاہور.